اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآنی طالب علموں کی خدمت باسعادت میں یہ کلاس پیش کر رہا ہوں کہ دوران قراءت کچھ مشکل اور پیچیدہ لگنے والے الفاظ کو کس طرح درستی اور صحت کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہر لفظ پر خوب دھیان دینا، اور میں کوشش کروں گا کہ متعلقہ لفظ کا قرآنی حوالہ بھی دے جاؤں۔ اب آئیے وقت ضائع کیے بغیر قرآنی مشکل الفاظ کی مشق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہم نے لیا ہے قرآن حکیم کی 5ویں سورہ سورۃ المائدہ کی 29ویں آیت سے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میرے عزیز قرآنی طالب علموں، قبلاً آپ خود ہی اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش تو کر لیجیے، پھر اس کے بعد میں اور آپ مل کر ہجے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، اسے یوں پڑھنا ہوگا: تبوء بإثمی، تبوء بإثمی۔ اب ہجے کے ساتھ دیکھیے: تا زبر تا، با و پیش بو مد، تبوء، حمزہ زبر آ، تبوء۔ پھر اس کے فوراً بعد ایک خالی الف ہے جس کے اوپر دائرہ سا نظر آ رہا ہے، جسے آپ صفر سمجھ لیجئے، اور اسی وجہ سے اس خالی الف کی حیثیت کو بھی صفر ہی سمجھ لیجئے، یعنی اسے آپ چھوڑ دیں گے۔ اور اگلا لفظ ہے با زیر بی، حمزہ ثا زیر اس، بی اس، میم یا زیر می، بی اس می۔ تبھی تو ہم نے پڑھا تھا تبوء بإثمی۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ایسا خالی الف جس کے اوپر دائرہ سا لکھا ہوا ہو، اس دائرہ کو آپ صفر مان لیجئے، اور اس خالی الف کی حیثیت کو بھی آپ صفر مان لیجئے، یعنی اس حرف کو سائلنٹ کر دیجئے۔ اب دوسرا لفظ دیکھیے، جو کہ سورہ نمبر 65 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ اسے کیسے پڑھیں بھلا؟ ذرا آپ پڑھ کر دیکھ لیں، پھر اس کے بعد موازنہ کریں گے۔ جی ہاں، واللائی یئسن۔ اب ہجے کے ساتھ دیکھیے، واو زبر کو لام کے ساتھ ملا لیجئے، اور خالی الف جس پر کوئی دائرہ یا صفر تو نہیں ہے لیکن وہ سائلنٹ ہی ہے، سو ہم یوں سے پہل کریں گے: واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللا، مد، واللا۔ حمزہ یا زیر ای، واللائی، یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس، یا اس، نون زبر نا، یا اسنا۔ اب مکمل طور پر یوں پڑھیں گے: واللائی یئسن۔ تیسری مثال دیکھیے، یہ ہے سورہ نمبر 66 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3 سے۔ غور سے دیکھیے، اس لفظ کو یوں پڑھیں گے: انبأک ھذا، انبأک ھذا۔ سپیل دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ویسے تو حروف کے لحاظ سے یوں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے: حمزہ نون زبر ان، لیکن اس نون کے یعنی ساکن نون کے فوراً بعد حرف با آیا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی ساکن نون کی آواز یا ساکن نون کے حرف کے فوراً بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ساکن نون کی آواز کو ساکن میم میں بدل دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس آواز کو میم میں پھیر دینے یا بدل دینے کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ سو ایسے مقامات پر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اس میم کو میم اقلاب کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم انبأک نہیں پڑھیں گے بلکہ انبأک، اور اس میم کی آواز میں تھوڑی دیر کے لیے طول بھی دینا ہوتا ہے، جسے غنہ کرنا کہا جاتا ہے۔
سو یوں پڑھیں گے انبأک ھذا، انبأک ھذا۔ یوں چوتھی مثال ہم نے لی ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 سے۔ ملء الارض، ملء الارض، سپیل دیکھیے، میم لام زیر مل، حمزہ جس کے اوپر پیش ہے، اب اسی حمزہ کو آگے اس لام کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر جزم یا پھر سکون بھی کہا جاتا ہے، اس نشان والے حرف یعنی لام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ سو یوں سپیل کریں گے، حمزہ لام پیش ال، مل ال، حمزہ را زبر ار، مل ال ار، ضاد زیر ضی، ملء الارض، ملء الارض۔ پانچواں مشکل لگنے والا جو ایک لفظ ہے وہ یہ ہے، پہلے سرسری طور پر آپ خود پڑھنے کی کوشش تو کیجئے، ہجے کے ساتھ دیکھیے، را زیر ری، حمزہ الف زبر آ، مد ری آ۔ اب آگے دیکھیے، حمزہ نون زبر ان، حمزہ اور نون کے درمیان ایک خالی الف بھی ہے اور پھر ایک خالی لام بھی ہیں، تو ان دونوں حروف کو جو کہ خالی ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اور حمزہ نون زبر ان، ری آ ان، نون الف زبر نا، ری آ ان نا، سین زیر سی، الناس، رئاء الناس، رئاء الناس۔ آپ کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا تھا قرآن حکیم کے 4th چیپٹر النساء کی ورس نمبر 38 سے۔ آج کی اس دوسری قسط میں چھٹا مشکل مثالی لفظ یہ ہے، پہلے آپ خود سے پڑھنے کی کوشش تو کریں، پھر موازنہ کریں گے۔ ولی اللہ، ولی اللہ، ولی اللہ۔ اب ہجے کے ساتھ دیکھیے، واو زبر وا، لام یا زیر لی، ایک مرتبہ یا ہم نے پڑھا لام زیر کے ساتھ، لام یا زیر لی۔ اب اسی مشدد یا کو ہی اپنی زیر کے ساتھ پھر سے پڑھیں گے، یا زیر یہ، ولی یہ، یا لام زبر یل، ولی یل، ولی یل، لام کھڑا زبر لا، ولی اللہ، ہا پیش ہو، ولی اللہ، ولی اللہ۔ اکثر ہمارے پڑھنے والے جو کہ طالب علم ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کر یا تو انہیں رکنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے پڑھا جائے، یا پھر غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ اگزامپل ہم نے قرآن حکیم کی 7ویں سورہ سورۃ الاعراف کی 196ویں آیت سے پیش کی۔ اب آج کی اس کلاس کے اختتام میں سورہ نمبر 18 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے 2 الفاظ آپ کی نظروں کے سامنے لا رہا ہوں۔ اذ اول فتیۃ، اذ اول فتیۃ، اذ اول فتیۃ۔ ہجے کے ساتھ دیکھیے، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ زبر آ، واو لام زبر ول، اذ اول، فا تا زیر فت، فا تا زیر فت۔ تا حرف کی آواز جو کہ ساکن حالت میں ہے اس طرح سے ادا ہونی چاہیے، فت کی آواز ادا ہونی چاہیے جسے ہمس کہا جاتا ہے۔ اگر ہمس نہیں کریں گے تو پھر تا کی آواز مکمل طور پر چھپ جائے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کس حرف کی آواز تھی، کون سا حرف تھا۔ یا زبر یا، تا پیش تو، فت یا تو، اذ اول فت یا تو،
اذ اول فتیت، اور اسی آیت میں ہی دوسرا لفظ آتا ہے رحمتا وہیئ لنا، رحمتا وہیئ لنا، ہیئ لنا، حمزہ جس پر جزم آ جائے یعنی سکون کی علامت ہو تو وہاں پہ حمزہ کی آواز میں جھٹکا پیدا ہوگا، ہیئ لنا، رحمتا وہیئ لنا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی تیسری قسط وقف یا کی فصل سے متعلق ہوگی، یعنی ان مشکل الفاظ پر وقف کیسے کیا جائے اور وقف کرنے پر اس لفظ میں کیا تبدیلی آئے گی، اس بارے میں پڑھیں گے۔ ضرور دیکھیں، اور اس چینل کو یوٹیوب پر اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔